مسلمانوں کے حق میں کسی مسلمان نے جو پہلی تلوار نیام سے نکالی تھی نا، وہ یہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں اور غزوہ میں شرکت کی۔ جسم کے اوپر اتنے داغ، اتنے نشان پڑ گئے تھے جنگوں میں، لڑائیوں کی وجہ سے، تلواروں کے، تیر کے، نیزے کے، کہ جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں تھا، نشانوں سے بھرا ہوا تھا پورا جسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے۔ حواری کا مطلب مددگار، جان نثار۔ فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری تو زبیر ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اہل سیر نے، جو سیرت کی کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی خاطر یہ پہلی تلوار تھی جو نیام سے باہر آئی۔ عشرہ مبشرہ سیریز چل رہی ہے۔ آج اس مبارک عشرہ مبشرہ 10 ان مبارک لوگوں میں سے 5ویں نمبر پہ جو ہیں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ہے عوام، اور عوام کے والد کا نام ہے خویل۔ حضرت زبیر کے والد جو تھے حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ گویا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے بھتیجے تھے۔ ام المؤمنین ان کی پھوپھی تھیں، اور حضرت زبیر کی جو والدہ ماجدہ تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ ابن ابی طالب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ تو اس حساب سے نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی تھے اور قریشی بھی تھے۔ انہوں نے دونوں ہجرتیں کی، ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی کی۔ 15 سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور مسلمانوں کے حق میں کسی مسلمان نے جو پہلی تلوار نیام سے نکالی تھی نا، وہ یہ تھے 15 سال کی عمر میں۔ تو اسلام کی خاطر سب سے پہلے تلوار نیام سے نکالنے کا اعزاز ان کو حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں اور غزوہ میں شرکت کی۔ جسم کے اوپر اتنے داغ، اتنے نشان پڑ گئے تھے جنگوں میں، لڑائیوں کی وجہ سے، تلواروں کے، تیر کے، نیزے کے، کہ جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں تھا، نشانوں سے بھرا ہوا تھا پورا جسم۔ اور یہ وہ نشان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لگے اور آپ کی حفاظت میں لگے۔ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 اصحاب میں سے ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنا تھا۔ ان کی 6 افراد کی شورا میں سے تھے، خلافت کے وقت جو پیش کیے تھے ان میں سے۔ 36 ہجری میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی۔ والدہ کے پاس ایک مشن تھا، ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی۔ ابتدائی سے انتہائی سختی کا ماحول رکھا، موقع ہوتا تو مارتی بھی خوب، اور مشقت بھرے کام، مشکل سے مشکل کام ان سے لیا کرتی۔ ان کو ایزی نہیں رہنے دیا، آسان جاب کوئی نہیں دی، ان کو ہارڈ ورکر بنایا بچپن ہی سے ہی۔ ایک دفعہ نوفل بن خویل، جو حضرت زبیر کے والد عوام کے انتقال کے بعد حضرت زبیر کے سرپرست تھے، چچا تھے، انہوں نے صفیہ کو کہا، اپنی بھابھی کو، کہ بھئی کچھ تو نرمی کرو، کیا کرتی ہو، کچھ تو نرمی کرو، اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی سختی تم کرتی ہو۔ اور پھر خود کہہ کے بنو ہاشم کو کہا کہ دیکھو صفیہ کو تو سمجھاؤ، یہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اتنی سختی کرتی ہے، ایسی ٹریننگ دے رہی ہے اور ایسی تربیت کر رہی ہے سختی کے ساتھ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ باتیں پتہ لگی نا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب یہ باتیں پتہ چلیں تو انہوں نے فرمایا، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے زبیر سے کوئی بغض ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے کوئی بغض ہے وہ تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی سوچ، یہ ایک ماں کا ویژن اور سوچ ہے جس کی تربیت نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان،
یہ ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے تھا، اور یہ تربیت ماں کی تھی۔ تو کیا فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے بغض رکھتی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، اور آگے اپنا ویژن دیا، میں تو اس کو اس لیے مارتی ہوں، اس لیے سختی کرتی ہوں کہ سمجھدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، لشکروں کو شکست دے اور مال غنیمت دے کر آئے، یعنی فتح یاب بنے، فاتح بنے۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ بچپن میں ہی کسی جگہ مکہ میں ایک بڑے جوان کے ساتھ جو ہے نا وہ مقابلہ ہو گیا۔ مقابلہ ہوا، انہوں نے ایسی زور سے ہاتھ مارا، اس کا تو بازو ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو اٹھا کے صفیہ کے پاس لائے اس زخمی حالت میں کہ حضرت صفیہ کو دکھائیں کہ دیکھو بھئی آپ کے بیٹے نے کیا کیا۔ وہ تو شکایت لے کر آئے تھے، حضرت صفیہ نے دیکھا بہادر کا بازو، اس نوجوان کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ زبیر نے کیا۔ تو انہوں نے اور کسی بات کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ زبیر مقابلے میں بزدلوں کی طرح تھا یا بہادروں کی طرح، بس مجھے یہ بتاؤ۔ تو ان کی سوچ کیا تھی؟ آج کی مائیں، آج کے والدین اپنی اولاد کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ہر طرح کی نرمی، آسانی اور سہولت دینے کے خواہش مند ہیں، جس کے نقصانات یہ آ رہے ہیں، حد سے زیادہ نرمی، حد سے زیادہ فیسلٹیز میں دے دینا۔ چھوٹی عمر میں اب تو بچوں کے لیے بھی اے سی گھر میں آن ہوتا ہے، اس میں نازک مزاجی آ جاتی ہے، پھر محنت تھوڑی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ تربیت میں سختی کا معاملہ کیا، جس کی وجہ سے یہ بچپن ہی کے اندر بہت ہی بہادر اور بہت سمجھدار ہو گئے اور مقابلوں میں آگے بڑھنے لگے۔ جنگ احد میں قریش کی طرف سے ایک بہت بڑا بہادر طلحہ بن ابی طلحہ یہ آیا مقابلے پہ، اور اس نے بار بار آواز دی کوئی ہے جو آئے، کوئی ہے جو آئے۔ اب کسی نے ہمت نہ کی، سب سوچ رہے تھے کیا کریں۔ اتنے میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، دوڑتے ہوئے گئے، سیدھا جمپ لے کے اس کے اونٹ کے اوپر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اونٹ پر ہی دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو اونٹ سے اٹھا کے نیچے پھینکا، وہ نیچے گرا، پھر اس کے بعد اس کی گردن اتار دی، اور اس طریقے سے وہ فاتح بن کے واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے۔ حواری کا مطلب مددگار، جانثار۔ فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری تو زبیر ہے۔ پھر فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ طلحہ بن ابی طلحہ کے مقابلے میں جانے سے کترا رہے تھے، رکے ہوئے تھے۔ یہ زبیر آگے بڑھ گیا، اگر زبیر آگے نہ بڑھتا تو میں محمد خود آگے جا کے اس سے لڑائی کرتا، اس سے لڑتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خندق کے موقع پہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ یہ خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کی طرف آیا اور مسلمانوں کو جی لڑنے کی دعوت دی، اور کون ہے میرے سامنے آتا۔ تو یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے گئے، اس سے مقابلہ ہوا، اور شدید مقابلہ ہوا، تلوار کے اندر نشان بھی پڑ گیا، اس کی دھار جو ہے وہ خراب ہوئی، اور آپ نے اس دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اور وہاں سے بڑی خوشی سے واپس آئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ ہوں جو اپنی تلوار سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرتا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں ہیں، 15 سال کی آپ کی عمر ہے، اور ابھی آپ نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہوا۔ ایک دن آپ نے سنا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا۔ پھوپھی زاد بھائی تو تھے، رشتہ داری تو تھی، اور شروع ہی سے دیکھا اچھے اخلاق، اپنے قریبی خاندان کے لوگ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، خاندان کے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار جانتے سب کچھ ہے، لیکن اعتراض کرنے میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ خیر، اب یہ تو محبت کا معاملہ تھا۔ معلوم ہوا کہ جناب خبر ملی کہ نبی علیہ السلام کو گرفتار کر لیا کسی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وقت اپنی تلوار نیام سے نکالی، پورے مجمع میں ننگی تلوار لہراتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک پہنچے۔ نبی علیہ السلام تو نارمل تھے، وہ تو خبر جھوٹی تھی، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا، حضرت زبیر کو پوچھا کیا ہوا، یہ کس کیفیت میں کیا ہوا؟
تو کہنے لگے کہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس لیے جو ہے نا میں اس کا بدلہ لینے کے لیے اور آپ کو چھڑانے کے لیے نکلا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دیں۔ تاریخ کی کتابوں میں اہل سیر نے، جو سیرت کی کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی خاطر یہ پہلی تلوار تھی جو نیام سے باہر آئی، اور 15 سال کی آپ کی عمر تھی۔ غزوہ بدر میں شرکت کی اور خوب بہادری کے ساتھ دشمنوں سے لڑے، جدھر جاتے دشمنوں کی صفیں تہ و بالا کر دیتے، چیرتے ہوئے چلے جاتے۔ ایک دشمن تھا، وہ ایک اونچے ٹیلے کے اوپر نا، چھوٹی سی پہاڑی، ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوا، تو اس نے ان کو آواز دی، آؤ نا میرے پاس، مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فوری طور پر دوڑ لگائی، اوپر جا کے اسی سے چمٹ گئے اور اس کو جناب مارنا شروع کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ اب لڑتے لڑتے دونوں جو ہے نا گرنے لگے، گرے اور قلب بالیاں کھا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، اونچا ٹیلا تھا، نیچے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ جو زمین پر پہلے گرے گا وہ مقتول ہو جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ دونوں آتے رہے، پہلے وہ گرا اور انہوں نے اس کی گردن اتار دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھوں سے وہ جہنم واصل ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار میں، گھوڑا دوڑانے میں اور تیر اندازی میں اور نیزہ مارنے میں اور نشانے کی ایکوریسی میں بڑے پرفیکٹ تھے، بچپن سے ہی ہارڈ ورکنگ کے عادی تھے۔ غزوہ بدر میں ان کا ایک مقابلہ ہوا عبیدہ بن سعد سے۔ عبیدہ بن سعد دشمنوں میں بہت بڑا دشمن تھا، بہادر تھا، لیکن اس نے اس وقت پورا سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، اوپر لوہے کا خود اور پورا جسم، گردن، نیچے پاؤں تک لوہے کا لباس اور لوہے کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ صرف 2 آنکھیں اس کی نظر آ رہی تھی، باقی سب کور تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس حالت میں دیکھا، انہوں نے لیا نیزہ، تاک کے جو نشان مارا نا، اس کی آنکھ کے اندر گیا اور آر پار ہو گیا، وہ تو وہیں گر کے ختم ہو گیا۔ بعد میں جب لوگوں نے نیزہ نکالنا چاہا نا، تو آسانی سے نیزہ نہ نکلے، پھر اس کافر کے اوپر جسم پہ چڑھ کر نیزے کو باہر نکالا، تو نکالتے اس کا اگلا جو پھل ہوتا ہے نا، فرنٹ کا حصہ، وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نیزے کو اس کیفیت سے دیکھا تو فرمایا کہ زبیر یہ نیزہ مجھے دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یادگار کے طور پر وہ نیزہ اپنے پاس رکھا، آپ کے پاس باقی زندگی رہا۔ پھر نبی علیہ السلام کے بعد یہ نیزہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت زبیر کے جو وارث تھے عبداللہ بن زبیر، ان کے پاس آیا اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت تک ان کے پاس رہا۔ غزوہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرد رنگ کا عمامہ پہنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے بھی اسی رنگ کا عمامہ، اسی طریقے سے عمامہ پہن کر آئے ہیں۔ غزوہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایسا زبردست قسم کا گہرا زخم لگا کندھے کے اندر کہ ایک بہت بڑا گڑھا پڑ گیا، اس کے اندر انگلیاں بھی ڈالی جا سکتی تھیں۔ ان کے بیٹے عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ہم جب بچپن میں اس زخم سے کھیلا کرتے تھے، چھوٹے بچے انگلی ڈالنے کا موقع ملا تو وہ کھیل لیا کرتے تھے، اتنا گہرا زخم تھا۔ اب وہ واقعہ سنیے جس پر نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا، زبیر رضی اللہ عنہ کو، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ 5 ہجری کی بات ہے، یہودیوں کی سازش کی وجہ سے سارا عرب مدینہ پر امنڈ آیا، غزوہ خندق کا موقع ہوا۔ اب مدینہ کے باہر جہاں جہاں راستے تھے وہاں دشمن کھڑے ہیں، خندق ہے، دشمن کا خوف ہے، اور اندر یہودیوں کا جو بنی قریظہ قبیلہ ہے وہ مسلمانوں کا دشمن۔ گو کہ ان کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ تھا، لیکن یہودیوں نے کبھی مسلمانوں کے ساتھ امن کی بات نہیں کی، ہمیشہ دشمنی دکھائی۔ قرآن کے اندر یہ بات ثابت ہے، حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہودی مسلمانوں کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے صورتحال کی معلومات کے لیے نا
اس عجیب سی صورتحال میں کہ جب دشمن ہی دشمن ہر طرف ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل کم ہیں، تعداد کم ہے، اور جناب بھوک بھی ہے، غذائی قلت بھی ہے، اور نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہودیوں کی کوئی خبر لے کر آئے، تو نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس قوم کی خبر لے کر آئے؟ حضرت زبیر فوراً کھڑے ہو گئے، جی میں ہوں. پھر آپ نے فرمایا کون جائے گا، کون ہے؟ پھر کھڑے ہو گئے. تو تیسری مرتبہ پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس قوم کی خبر لے کر آئے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پھر تیسری مرتبہ بھی کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، مددگار، جانثار، تو میرا تو یہ زبیر ہے. اور اس وقت تنے تنہا یہودیوں کے قبیلے میں جا کر دشمن کی خبریں لا کے دینا، اور سارے ان حالات میں کہ دشمن بھی ریڈ الرٹ ہے اور بڑی تعداد میں ہے، اور ایک آدمی کا اکیلے جا کے لے کر آنا اطلاعات، تو یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی. جب اس کے لیے تیار ہوئے، بسط شوق تیار ہوئے، تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان. یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر. ایک دن انہوں نے کہا ابا جان، آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے، آپ تو حدیث بیان نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنی بیان کرتے ہیں، فلاں اتنی بیان کرتے ہیں، اور فلاں اس نے اتنی بیان کرتے ہیں، آپ تو حدیث کے بارے میں کچھ بھی نہیں بیان کرتے. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو کہا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی نبی علیہ السلام سے دور نہیں رہا، ہمیشہ ساتھ رہا ہوں. لیکن ایک بات میں نے نبی علیہ السلام کی سنی ہے، فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی بات کو میری طرف منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بس ڈر لگتا ہے کہ بات غلط نہ نکل جائے، اس لیے میں بتاتا ہی نہیں، بولتا نہیں، ڈرتا ہی رہتا. صحابی رسول جنہوں نے نبی علیہ السلام پہ جان قربان کرنے کی کوشش کی ہوں، زندگی ساتھ گزاری ہو، وہ تو حدیث بیان کرنے میں محتاط ہوں، اور میں اور آپ بس جو واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ آیا اس کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، کوئی پرواہی کوئی نہیں. جب غیر مصدقہ چیز آپ نے لی اور آگے بھیج دی، اب وہ آپ اس میں شریک ہو گئے اس سلسلے میں. اور سوشل میڈیا پہ اتنا دین کے نام پہ جھوٹ ہے کہ الامان والحفیظ. تو مستند علماء تک، مستند لوگوں تک محدود رہنا ہوگا. جو شخص ہر ایک کی بات کو سنے گا، سمجھے گا، پڑھے گا، فارورڈ کرے گا، یہ ضرور غلطی کرے گا، یہ نہیں بچ سکتا. تو صحابی رسول تو خیال کریں، اور میں اور آپ خیال نہ کریں، کتنے افسوس کی بات ہے. ہمیں بھی اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد وہاں کی کچھ زمین جو ہے نا بڑی تعداد میں ان کو ہدیہ کی، اوروں کو بھی ملی مال غنیمت پہ. ان کے پاس مدینہ سے 3 فرسخ دور، تقریباً 9 میل اور 14 کلومیٹر دور بھی کچھ زمینیں تھیں، باغات، کھیت وغیرہ تھے. تو یہ اپنے زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ مدینہ کے کھیتوں میں، جو مدینہ سے 3 فرسخ دور سے 9 میل 14.5 کلومیٹر وہاں گئے ہوئے تھے، تو ایک برابر بھی صحابی تھے، وہ انصاری تھے، ان کی بھی زمین تھی. ان کے پاس اپنا پانی کا نظام تھا، پانی استعمال کرتے تھے. تو برابر والے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ انصاری صحابی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ پانی تو دونوں کا حق ہے، تو آپ ادھر بھی جاری کیا کرو. انہوں نے کہا بھائی یہ میرا ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یہ میرا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم دونوں کا ہے، تو آپ پانی یہاں بھی جاری کیا کریں. انہوں نے کہا نہیں یہ میرا ہے، میں آپ کو نہیں دینا چاہتا، میری ضرورت کے لیے کافی ہے. بھائی مالک کی مرضی ہوتی ہے، دے نہ دے، اللہ کے شان. ان دونوں کے اندر بات طے نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات دونوں کی سن لی، تو انہوں نے مشورے کے طور پر ایک فیصلہ دیا اور یوں فرمایا کہ دیکھو زبیر، اپنے کھیت کو پانی دینے کے بعد جب پورا ہو جائے تو بقیہ پانی ان کا اپنے بھائی کے کھیتوں میں چھوڑ دیا کرو. ان کا جیسا آپ نے فیصلہ کر دیا بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے لیے پہلے تو رضامند نہیں تھا، آپ کا حکم ہے، بات پوری ہو گئی، میں کرتا ہوں.
وہ جو صحابی تھے نا، انصاری صحابی، وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ حق کیا ہے کیا نہیں، تو وہاں پہ وہ تھوڑا سا نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کی نا طرفداری کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ سنا، چہرہ مبارک جو ہے وہ غصہ آیا اور لال ہو گیا، اور حضرت زبیر کو کہا کہ دیکھو تم اپنا پانی اپنے ہی پاس رکھو اور آگے نہ کراس ہونے دو حتیٰ کہ تمہارے کھیت کی منڈیر تک پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے تو ان کے لیے نرمی رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے ان بات کو نہ مانا تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں، جس طریقے کی بات صحیح ہے وہی رکھو، نرمی نہیں کرنی ان کے ساتھ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ یہ قرآن کی آیت اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے جھگڑوں میں تمہیں اپنا منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس میں اپنے دل کو تنگ محسوس نہ کریں اور خوشی سے نہ مان لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں کامل ہو سکتے۔ جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو خوشی سے مانیں، یہ ان کے ایمان کی علامت ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر بہادری بھی، شجاعت بھی، خوف خدا بھی اور انتظامی امور میں بھی بہت قابل تھے۔ ان کے زمانے میں کئی لوگ ان کو اپنا وصی بنا دیا کرتے تھے۔ وصی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو وہ بعد میں کسی کو اپنا ذمہ دار اور نائب بنا دے کہ دیکھو میرے مال کا، جائیداد کا، کاروبار کا، میری چیزوں کا اس طریقے سے دیکھ بھال کرنا اور ایسے ایسے ان کے معاملات سیٹل کروا دینا۔ تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا وصی بنا دیں۔ آج کل تو ہمیں وصیت کا نہ کوئی خیال ہے، نہ کوئی پتہ ہے، نہ کوئی کرتا ہے، نہ مرنا یاد ہے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب کسی کو مرنا یاد ہوتا تھا کہ بھئی میں نے جانا بھی ہے، تو زندگی میں اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتا اور معاملات کے لیے بناتا۔ تو ان کے ایک رشتہ دار تھے مطیع بن اسود، وہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں آپ کو اپنا وصی بنانا چاہتا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا کام کاروبار، جائیداد، پیسہ جو بھی کچھ ہے اس کو پھر آپ میری وصیت کے مطابق جو ہے نا وہ نافذ کروائے۔ انہوں نے معذرت کر لی کہ نہیں میرے لیے بڑا بھی مشکل ہے۔ تب انہوں نے بڑی منت کی اور بڑی لجاجت سے، عاجزی سے کہا کہ آپ کی مہربانی، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، جو میری آپ کی رشتہ داری ہے اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا رکن ہے، تو آپ ہی یہ کام کریں۔ آپ کو بہت سے صحابہ نے اپنا وصی بنایا، ان میں سے بعض نام لے لیجئے، سن لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی لوگ تھے۔ وہ آپ کو اپنا وصی بنا دیا کرتے تھے کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، پوری تندہی کے سمجھداری کے ساتھ باقی معاملات کو بعد میں کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی ابتدائی زندگی تو بہت غربت کی ہے، مدینہ کی ابتدائی زندگی ہجرت کے بعد والی، لیکن اس کے بعد جب اللہ نے نعمتیں دیں اور مال کھولا تو آخر جاتے وقت کتنا مال تھا؟ 5 کروڑ 2 لاکھ درہم دینار، 5 کروڑ 2 لاکھ درہم اور دینار وغیرہ، یہ ان کی جائیداد اور مال تھا۔ پراپرٹیاں اس کے علاوہ تھیں، خیبر کے اندر زمینیں الگ تھیں، مدینہ کے اندر زمینیں اس کے الگ تھیں۔ 1000 تو ان کے پاس وہ غلام تھے جو کام کر رہے ہوتے تھے، جن کو آپ سیلز مین سمجھ لیجئے یا کوئی ہنر ان کے پاس تھا جو کام کر۔ 1000 تو صرف وہ ان کے پاس غلام تھے۔ آج کسی کے پاس 1000 ملازم یا ورکر ہونا، وہ کتنے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں جی؟ 6 8 10 گھنٹے کے لیے نا، کوئی ٹائم ہوتا ہے، نائٹ ڈیوٹی ہوگی یا دن کی ڈیوٹی ہوگی، وہ کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ یہ جو 1000 وہ تھے جو ان کے زر خرید غلام تھے، ملازم نہیں تھے، اور بھی اس کے علاوہ تھے۔ تو 5 کروڑ 2 لاکھ درہم دینار ان کے پاس جو تھے نا، وہ ترکہ ان کا بنا، اتنا مال اللہ نے دیا۔ اس کے باوجود یہ 22 لاکھ کے مقروض بھی تھے،
بھائی 22 لاکھ کا قرضہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے ہوا کہ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، میرے یہ 2 لاکھ رکھ لیں، میرے 50,000 رکھ لیں، میرے 3 لاکھ رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، میں ضرورت پہ لے لوں گا۔ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے امانتیں نہ رکھواؤ، مجھے تم یہ قرضہ دے دو، جب چاہیے ہوگا تو میں دے دیا کروں گا۔ کیونکہ امانت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو بندے نے 10,000 روپے دیے، 100 کے 10 نوٹ ہیں، اب آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، اسی نمبر کے نوٹ اسے واپس دے رہے ہیں، چاہے سال بعد مانگے چاہے 2 سال بعد مانگے۔ اور اگر آپ نے قرضہ لے لیا ہے تو 10,000 آپ نے انٹری کر دیا، 10,000 واپس دینا ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے کہ اسی نوٹ کو واپس دیں۔ یہ فرماتے کہ بھائی تم نے مجھے جو دینے ہیں رکھوانے ہیں، تم مجھے قرضہ دے دو، تو چاہیے ہوگا واپس دے دوں گا۔ اس طرح ان کو الگ سے پورا سنبھالنا، ان تھیلیوں کو، چیزوں کو میرے لیے زیادہ مشکل، ایسی کوئی بات ہوگی۔ تو اس طریقے سے 22 لاکھ جو تھا وہ ان کا قرضہ تھا۔ شہادت سے کچھ دن پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا مجھے اس بات کا بہت زیادہ خیال ہے کہ میرے قرضے کا کیا بنے گا، اور کہا جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے تو میرا مال بیچ کر، پراپرٹی وغیرہ جائیداد بیچ کر، سب سے پہلے تو میرا قرضہ ادا کرنا، اس کے بعد فرمایا کہ 1/3 خاص تمہارے بچوں کے لیے میں مخصوص کرتا ہوں، وہ ان کو کافی ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو جو ہے میرے مولا کی طرف رجوع کرنا۔ 1/3 تمہارے بچوں کے لیے خاص کرتا ہوں، نہیں کفایت کر جائے تو بہت اچھا، نہیں تو میرے مولا کی طرف رجوع کرنا۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا آپ کے مولا کون ہیں؟ کہا اللہ رب العزت، جس نے ہمیشہ مصیبت کے وقت میری دستگیری کی۔ خیر، ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ جائیداد بیچ کر قرضہ ادا کیا، اور 4 سال تک برابر حج کے موقع پر اعلان کرتے رہے کہ بھئی کسی نے میرے والد کا قرضہ لینا ہے، میرے والد اگر کسی کے مقروض ہیں تو وہ آ جائے اور لے لے۔ مدینہ میں بھی اعلان کیا ہے، قرب و جوار میں بھی اطلاعات دیں، لیکن حج کے موقع پہ بھی دیں کہ کوئی بھائی بڑا آدمی تھا، پرسنالٹی بڑی تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، رابطے تھے، کاروبار تھا، لین دین تھے، تاکہ سب کو اچھے طریقے سے اطلاع ہو جائے اور کوئی آئے تو لے لے۔ وارث ایسے ہوں تو مزہ آتا ہے۔ والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، تو ہال روڈ کی دکان کا واقعہ ہے، 1990-92 کی بات ہوگی، بہت پرانی بات ہے۔ تو ایک شخص سے اپنے پیسے لینے تھے، ابو نے، مطلب کاروبار تھا، اس وقت دکان کا نام تھا جاپان الیکٹرانکس ہال روڈ۔ تو اس سے کچھ پیسے لینے ہوں گے، مثال دے رہا ہوں، لاکھ روپے لینے ہیں۔ تو بعد میں پتہ لگا اس کا انتقال ہو گیا۔ خیر، پیسے تو کہیں لکھے ہوئے تھے لیجر میں۔ انتقال کے کچھ دن کے بعد ان کا بیٹا آیا، کہنے لگا جی میرے والد صاحب نے کیا آپ کے پیسے دینے، لیجر نکالے، کھاتے کھولے، نکالا، ہاں جی یہ اتنے پیسے بنتے ہیں۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب آپ کی مہربانی ہے کچھ اس میں اگر کٹوتی کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب دل تو نرم ہو ہی جاتا ہے نا، اور ساتھ یہ کہ بندہ تو چلے گئے، جو مل جائے بھی غنیمت ہے۔ تو والد صاحب نے اس کو 50% جو ہے نا وہ کاٹ کے گا، اچھا آدھے پیسے دے دو، اگر 1 لاکھ ہیں تو 50,000 دے دو۔ انہوں نے کہا جی والد کا نام کاٹ دو، میرا نام لکھ دو، اب یہ میرے ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ دکان سے باہر چلا گیا اور آج تک مڑ کے نہیں آیا، لگتا ہے اس کا بیٹا ہی آئے گا۔ اس وقت میں والد کے ذمے سے چھٹی کرا دی، اپنے ذمے لے لی، ادا نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جائیداد بیچ کے ادائیگیاں کر دیں، امانتوں کی، قرضوں کی، جو بھی تھا۔ اس کے بعد 1/3 جہاں دینا تھا وہاں دے دیا۔ اس کے بعد جو مزید تقسیم ہوا نا، تو صرف بیویوں کے حصے میں 12 لاکھ آئے، 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کو 12 لاکھ ملے۔ اس زمانے کا 12 لاکھ بہت بڑی بات تھی، عام بات نہیں تھی۔ تو اللہ نے اتنی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ لیکن ان کی ابتدائی زندگی کیسے تھی وہ بھی آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ایک واقعے میں بتاتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ اور بھی ہے۔ ایک مرتبہ خیبر کی طرف اپنی جائیداد کی، جاگیر کی دیکھ بھال کے لیے گئے، جاتے رہتے تھے۔
تو ان کے ساتھ 2 ساتھی اور تھے، ایک تھے حضرت عبداللہ ابن عمر اور ایک تھے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ تینوں دوست گئے کہ بھئی اپنی چیزوں کو دیکھیں گے، وہاں رات ہو گئی، خیبر میں آرام کیا۔ ادھر یہودی تھے، تو ایک یہودی نے رات کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کلائی کو اچانک سوتے میں ایسی تیزی سے موڑا، ان کی چیخ نکل گئی، تکلیف ہوئی۔ باقی دونوں اس چیخ سنی تو مدد کے لیے دوڑے، اٹھ گئے تھے، اور وہ یہودی شاید بھاگ گیا۔ اب جناب یہ تینوں حضرات خیبر سے مدینہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، ان کو جا کے کہا کہ بھئی یہودیوں نے ایسے شرارت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بعد یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال دیا۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ سے نکالا، آپ نے خیبر سے نکالا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو مواخات ہیں نا وہ 2 مرتبہ ہوئی۔ ایک مکہ و ان کی ہجرتیں بھی 2 ہیں، ایک ہجرت حبشہ ہے اور ایک ہجرت مدینہ طیبہ ہے۔ پہلی مواخات بھائی چارہ جو بھائی بنایا نبی علیہ السلام نے، ان کو بنایا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھائی کا معاملہ ہوا۔ جب مدینہ ہجرت ہو گئی، اب ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر، اس طریقے سے ہونا تھا۔ یہ مہاجر تھے تو ان کے ساتھ جو انصاری تھے جن کے ساتھ مواخات ہوئی، ان کا نام تھا سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری تھے، ان کے ساتھ مواخات ہوئی۔ فکر آخرت تو تمام صحابہ کرام کو تھا، ان کو بھی تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، کہ آپ کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تم اپنے مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔ جب یہ آیت سنی تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پھوپھیزاد ہیں، پوچھا یا رسول اللہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ پیش ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے آپس کے معاملات، تنازع، جھگڑے، لین دین، آپس کی تلخیاں، اونچ نیچ، کیا یہ بھی پیش ہوں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فکر آخرت ہو تب یہ خیال آتا نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، آپس کے تمام جھگڑے، باتیں، اونچ نیچ سب پیش ہوگی، حتیٰ کہ حقدار کو اس کا حق دلوا دیا جائے گا۔ اس وقت تک پیش ہوتی رہیں گی جب تک کہ حقدار کو حق نہ دلوا دیا جائے، یہ مقدمے پیش ہوتے رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت زبیر نے کہا اللہ کی قسم، پھر تو قیامت کے دن کا یہ معاملہ بڑا سخت ہے، تو قیامت کے دن کی تیاری آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے۔ وصیت کرنا، معاملات کو صاف رکھنا، کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بڑا احسان ہے امت کے اوپر نا۔ ایک سوال پوچھا نبی علیہ السلام سے اور ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سوالات پوچھتے رہتے تھے اور ہمارے لیے آسانیاں ہوتی رہتی تھیں امت کے لیے۔ ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ موجود ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے، لیکن پھر کبھی آپ کی غیر موجودگی میں ہم کچھ زمانے جاہلیت کے تذکرے، کوئی بات چھیڑ دیتے ہیں، گفتگو میں کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں ڈر ہے کہ اس میں کوئی خطرہ نہ ہو جائے، کوئی قیامت کے دن کی پریشانی نہ پیش آئے، تو اس میں کیا کیا کروں، ہم لوگ کیا کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، سنیے اور دل کے کانوں سے توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرمایا کہ جن باتوں میں، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں ڈر ہو کہ تم سے غلط ہو گئی ہیں، وہ باتیں غلط طریقے سے ہو گئی ہیں، تو مجلس سے اٹھتے وقت یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ تم یہ پڑھ لیا کرو تو یہ اس مجلس میں کوئی کمی بیشی اگر ہو گئی ہوگی تو اس کا کفارہ بن جائے گی۔ ہماری مجالس میں غیبت بھی ہو جاتی ہے، مبالغہ آرائی بھی ہو جاتی ہے، سخت نرم بات، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، تو ہمیں تو ہر مجلس کے آخر میں یہ ضرور پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ عادت بنا لینی چاہیے، ان کلمات کو یاد کر لینا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کے نشان نہ ہوں، کوئی تیر کا، کوئی تلوار کا، کوئی نیزے کا، اور کوئی لڑائی میں کوئی نہ کوئی نشان۔ 3 زخم بہت گہرے تھے جو بدر میں لگے اور ایک یرموک میں لگا۔ جو بدر کا تھا اتنا گہرا تھا کندھے پہ کہ انگلی اندر چلی جایا کرتی تھی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی وفات کے بعد، حضرت زبیر کے بیٹے کی وفات کے بعد مجھ سے کہا، عروہ کیا آپ حضرت زبیر کی تلوار کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، ان کی بدر کے میدان میں جو لڑائی ہوئی تو اس کے دندانے جو تلوار کی دھار تھی وہ خراب ہو گئی تھی، وہ متاثر ہو گئی تھی، کہاں وہی تلوار ہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے وہ تلوار عروہ بن زبیر کو دے دی۔ شاہ فرماتے ہیں کہ اس تلوار کو ہم خریدنا چاہتے تھے اور ہم نے 3000 اس کی قیمت لگائی، لیکن کوئی اور ہی لے گیا زیادہ قیمت لگا کے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمیں ملے۔ اچھا جی، یہ تو ابھی ہم نے ان کی اس وقت کی باتیں سنی نا جب ان کے پاس وسائل تھے، لیکن ایک ایسا وقت بھی تھا جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت کے وسائل کے حالات، ذرا غربت کے حالات سنیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ میری جب حضرت زبیر سے شادی ہوئی تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ، کوئی خادم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتی ہیں آٹا مجھے گوندنا ہوتا، کپڑے مجھے سینے ہوتے، گھر کے سارے کام مجھے کرنے ہوتے، اونٹ کے اور گھوڑے کے چارے کا پانی کا خیال مجھے رکھنا پڑتا، پانی دور سے بھر کے مجھے لانا پڑتا، اور جو نبی علیہ السلام نے میرے خاوند کو زمینیں دی ہوئی تھیں وہ مدینہ طیبہ سے 3 فرسخ دور تھی، 14.5 کلومیٹر تقریباً دور تھی، 14-14.5 کلومیٹر۔ میں وہاں پیدل جاتی اور وہاں سے سامان لے کے نا کھجور کی گٹلیوں کا ڈھیلا اٹھا کے وہ پورا سا بڑا توڑا سا بنا کے سر پہ رکھ کے اکیلے لے آیا کرتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، شادی کے بعد 14 کلومیٹر دور سے سامان کو اٹھا کے لانا، اور گھر میں کوئی خادمہ نہیں، کوئی، یہ آج کل کتنی ہمارے پاس سہولیات ہیں، گھر میں واشنگ مشین بھی ہے، گھر میں جوسر مشین بھی ہے، بلینڈر بھی ہے، استری بھی ہے، اور گیس بھی ہے، گیس نہیں ہے تو الیکٹرک کوئی برنر ہے، گیزر ہے، ہر طرح کی سہولت گھر میں موجود۔ یہ والا نل کا کھولو ٹھنڈا پانی، یہ کھولو گرم پانی، اتنی سہولیات موجود، تو ان کو اتنی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی۔ آج کل کے ماں باپ تو انہیں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن پہلے ہمارے ہی خاندانوں میں، بڑوں میں، اپنی بچیوں کی تربیت بہت سخت کیا کرتے تھے کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کون سا ماحول ملے، تو بچیوں کو گھر میں ٹف ٹائم دیتے تھے کہ ہارڈ ورکنگ کی عادی ہو جائیں، آگے جیسا ماحول ملے تو یہ گزارا کر سکیں۔ جب بچیوں کو بھیجتے تھے رخصتی کے وقت کیا کہتے تھے؟ ڈولی جا رہی ہے جس گھر میں جنازہ اٹھے گا وہاں کے معاملات تم خود ہی سیٹل کرنا، ہم دعا کرتے رہیں گے، ہم سے مت آ کے باتیں کیا کرو، زندگی ہے، نصیب ہے، وقت کے ساتھ گزارا کرو، ایڈجسٹ کرو، اپنے کام کو، وقت کو گزارو اور نکالو، گھر آباد ہو جاتے تھے۔ اور آج کل ماں باپ، خاص طور سے ماں کہہ دیتی ہے کہ جی اس کی 2 روٹیاں کون سی ہمارے اوپر بھاری ہیں۔ جہاں بھی عام طور سے طلاق ہوتی ہے اس میں بہت بڑا قصور لڑکی کے گھر والوں کا ہوتا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، کبھی دوسرا کیس بھی ہوتا ہے، لیکن آج کل کے ماں باپ بچیوں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئے ہیں، ضرورت سے زیادہ سہولت پسند ہو گئے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں چلو کمی بیشی کے ساتھ گزارا ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جس کی 2 روٹیاں ان کے اوپر بھاری نہیں تھی اس کے اوپر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ رابطے میں ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں، مسائل ڈسکس کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو حالات سننے پڑتے ہیں۔ تو میرا مشاہدہ اپنی
زندگی کا یہ ہے، یا آج کی عورت کو بیوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاوند کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے ہرگز، لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے ہمارے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عورت کو 99% عزت شوہر ہی کے گھر میں ملتی ہے، یا اس سے زیادہ کر لیجئے تب بھی ٹھیک ہے، 99% تو یقیناً ہے۔ اور جو عورتیں خلا لے لیتی ہیں، طلاق لے لیتی ہیں، علیحدگی کے معاملات میں چلی جاتی ہیں، ان میں سے 99% جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ہوتی ہیں، بعد میں تمنا کرتی ہیں کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ بعد میں ماں باپ، یہ سگے بہن بھائی جو طلاق دلوانے میں بہت آگے ہوتے ہیں، بعد میں پھر یہ بھابیاں اور یہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو گھر میں جو ہے نا کام والی مل جاتی ہے، جو سلوک ہوتا ہے عام طور سے، میں اکثریت کی بات کروں ہمارے معاشرے میں۔ دوسری شادی کا تو ہمارے ہاں ایسا کوئی خاص تصور نہیں ہے، تو وہ بچیاں جو جذبات میں آ جاتی ہیں پھر یہ بعد میں پریشان ہوتی ہیں۔ تو بھی میرا تجربہ تو یہی ہے، کسی اور کا اس کے علاوہ ہو تو وہ اس کا تجربہ ہوگا، مشاہدہ ہوگا۔ میں نے اپنا مشاہدہ اور اپنا تجربہ بتایا ہے کہ بچیاں پہلے تو طلاق کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے پھر اکثر کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش کوئی راستہ ملے تو واپس چلی جائے۔ تو پہلے ہی بندے کو خیال کرنے کی ضرورت ہے، گھر کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کتنی پریشانی، جانوروں کا کام بھی، گھر کا کام بھی، تو جب اتنی سختی تھی تو کھانے پینے میں بھی تو تنگی ہوتی ہوگی، اور جانوروں کے لیے کھجور کی گٹلیاں سر پہ لاد کے لے کر آنا۔ بھائی اونٹ اور گھوڑے نے کچھ کھانا ہے، جانور کسی نے کچھ کھانا ہے، تو وہ ایک پلیٹ میں تو نہیں کھا لے گا نا، اس کی غذا پھر اس کے حساب سے ہوگی۔ اس کو سر پہ اٹھا کے لانا ایک عورت کا، اور 14 کلومیٹر سے اٹھا کے لانا، اس تنگی میں بھی گھر کو آباد رکھا۔ لیکن یہاں خاوند کو بھی ضرورت ہے کہ خاوند بیوی کو محبت دے، اپنائیت دے، بے وفائی نہ کرے، یہ بیوی کہیں نہیں جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی رخصتی کے وقت بی بی فاطمہ کی، فرمایا کہ علی تم فاطمہ کو محبت دو، فاطمہ تمہاری ہے۔ خاوند بیوی کو محبت اور اپنائیت دے دے، بیوی اس کی ہے۔ ایک حالات کا اوپر نیچے ہونا یہ اتنا میٹر نہیں کرتا، اصل چیز خاوند کی توجہ اور محبت ہے۔ آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکے کی شادی کے اوپر بہت محنت کی جاتی ہے، لیکن زندگی اچھے کیسے گزارنی ہے نہ لڑکے کو پتہ نہ لڑکی کو پتہ۔ اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، ہماری اقدار کیا ہیں، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں۔ تو گھروں کو آباد کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پھر وقت آتا ہے اللہ آسانیاں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل پہ بڑا بھاری گزرتا ہے تمہارا اس طریقے سے محنت کرنا، کام کرنا، لیکن جو وسائل اللہ نے دی ہیں وہ اسی میں بندہ گزار کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے۔ تو خاوند کے جب یہ جذبات ہوں، محبت ہو، تو پھر بیوی بھی ہر طریقے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا پہ تھے، آپ کے ساتھ چند ساتھی بھی تھے، وہ فوری طور پر ہلنے لگا، حرکت میں آنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور باقی شہداء ہیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، آپ نبی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق۔ باقی شہداء کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 7 لوگ موجود تھے، ایک نبی، ایک صدیق اور 5 شہید۔ پانچوں کو پھر شہادت اپنے اپنے وقت پہ، اپنے اپنے موقع پہ ہوئی، اللہ نے دی۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا
پہاڑ کا حرکت کرنا، پھر آپ کے فرمانے جانے سے رک جانا، پھر جو آپ نے فرمایا اسی مطابق سب کچھ ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کوئی بتایا جی، شروع میں بتایا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے بچے کی تربیت بہت رف اینڈ ٹف کی تھی، ہارڈ ورکنگ کا عادی بنایا تھا، اور اس سوچ کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ کہ انہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، بڑے بڑے معرکے سر کرنے ہیں اور خوب محنت کرنی ہے، دشمنوں کو شکست دینی ہے۔ اس حساب سے وہ خود بھی ایک بہادر، ایک بریو جو تھی نا وومن تھی، بہادر خاتون تھی، بہت حوصلے والی۔ جنگ احد میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ جسم کے ٹکڑے کیے۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آنکھیں نکال لی، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، اور ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، ناک کاٹ دی۔ اس طریقے سے جو ہے نا جو پورے جسم کے ساتھ یہ کام کیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت مقتولین کی طرف، شہداء کی طرف تیزی سے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا روکو اسے، روکو روکو، وہاں جانے نہ دو۔ کیوں؟ کہ بھئی شہداء کو دیکھ کر، حالت کو دیکھ کے، یہ عورت ہے، نازک ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی آواز سنی، ادھر دیکھا تو سمجھ گئے تو میری والدہ ہیں، نبی علیہ السلام کی پھپھی ہیں۔ کہتے ہیں میں تیزی سے کیا، اس سے پہلے کہ میری ماں حضرت حمزہ کے پاس پہنچتی ہے، اپنے بھائی کے پاس، میں پہلے پہنچ گیا۔ میں نے کہا آپ آگے مت جائیں۔ انہوں نے زور سے مجھے ہاتھ مارا، پیچھے ہٹ، تیری زمین تھوڑی ہے۔ اس عمر میں بھی بہادر تھیں، اور پیچھے ہٹ، یہ تیری زمین ہے۔ بچے کو یوں زور سے سینے پہ مارا، تو بچے نے کہا امی حضور نے منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید سے فرمایا کہ آپ کو نہ جانے دیں۔ ایک دم رک گئی، کہنے لگی کہ میں تو اپنے بھائی کے لیے 2 چادریں لے کر آئی تھی ان کو کفنانے کے لیے، مجھے معلوم ہے وہ شہید ہو چکا، اور یہ بھی میں نے سنا ہے دشمنوں نے کیا کیا، تم یہ چادریں لے جاؤ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، میرے بھائی کو اس میں تکفین کرنا۔ کہتے ہیں کہ میں امی سے وہ 2 چادریں لے کر آیا۔ حضرت حمزہ کے پاس ہم پہنچے تو جسم کا جو حال تھا وہ تھا، لیکن ساتھ ہی ایک انصاری صحابی تھے، ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا جسم کے ساتھ، ان کے پاس کوئی چادر نہ تھی۔ کہتے ہیں میں بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا عجیب سا لگا کہ حضرت حمزہ کو تو 2 چادریں دیں اور ان کو ایک بھی نہ دیں۔ پھر ہم نے سوچا ایک ان کو دیتے ہیں، ایک ان کو دیتے ہیں۔ چادریں دیکھی تو ایک بڑی تھی سائز میں، ایک چھوٹی تھی۔ اب بڑی کس کو دیں اور چھوٹی کس کو دیں؟ تو ہم نے قرآن اندازی کر لی، پھر جس کے نام جو قرآن نکلا وہ چادر ان کو دے دی، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، جس کے لیے جو فیصلہ۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادر ماں ہو تو بچے بھی بہادر ہوتے ہیں۔ ماں کو جب شوق ہو ٹک ٹاک میں آ کے وہاں سے ریٹنگ لینے کا، تو بچے بھی پھر ایسے ٹک ٹاکر ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکتا، پھر کوئی ٹیپو سلطان ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، پھر کسی بہادر کی ہم امید نہ رکھیں جس حالات میں ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح صفیہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اسی سے نسبت سے اور انداز سے بھی بیان ہوتا ہے، ایک اور بھی، ایک دوسری روایت میں، کہ جب ان کو روکا گیا نا کہ آپ مت جائیں، آپ اپنے بھائی حضرت حمزہ کو اس حالت میں دیکھ کے ہو سکتا ہے صبر نہ کر سکیں، کہنے لگی نہیں، میں تو اسے مبارکباد دینے جا رہی ہوں شہادت میں۔ اہل بیت کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، نوحہ کرنے والی، رونے والی، پیٹنے والی، بال کھولنے والی، سروں پہ مٹی ڈالنے والی، یہ جاہلیت والی تو رسمیں ہیں۔ اہل بیت ان سے بالکل پاک اور مبرہ ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ دنیا تو آخر ہے ہی نہیں، آخری مرحلے تو اللہ کے پاس قیامت کے دن ہوں گے، یہاں تو صبر اور حوصلہ ہی ان کو زیب دیتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی، کمزور عورت بھی روئے پیٹے نوحہ کرے اور اہل بیت کی بھی کرے تو پھر فرق کیا رہا؟ اہل بیت کے حق میں یہ سوچنا کہ انہوں نے سروں پہ مٹی ڈالی، یہ گستاخی اور بے ادبی ہے ان کے لیے، کہ ان کو ایک عام عورت کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہمیں اگر عقل آ جاتی تو بڑا ہی اچھا ہوتا۔
ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ حج پر بھی نہ جا سکے، ہر سال حج کرتے تھے پابندی کے ساتھ۔ اس بیماری میں پھر انہیں خیال آیا کہ شاید میں صحت مند نہ ہوں، اور جیسی بیماری بڑھی تو انہوں نے کسی کو بلا کر اپنا وصی بنا دیا۔ وصی کسے کہتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میری معاملات کی ذمہ داری تم نے پوری طریقے سے نبھانی ہے۔ تو ایک شخص ان کی عیادت کے لیے آیا، سلام دعا کے بعد کہنے لگا حضرت آپ نے کسی کو وصی بنانا تھا، بنا دیا؟ انہوں نے کہا بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ پھر کوئی اور وقت تک کوئی اور شخص بھی ملنے آیا، دوسرا آدمی، اس نے پوچھا حضرت آپ بیمار ہیں، کسی کو وصی بنا دیجیے۔ کہا میں نے بنا دیا۔ پوچھا کون؟ تو کہا زبیر رضی اللہ تعالیٰ، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر بھی تھے، خوف خدا رکھنے والے بھی تھے، انتظامات کے اندر بھی بہت مضبوط جو ہے نا وہ مقام رکھتے تھے، اس کے علاوہ سخی بھی بہت تھے۔ ان کے پاس 1000 غلام وہ تھے جو سارا دن کام کرتے، مختلف کوئی کاروبار کرتا، کوئی اور ہنرمند کوئی اور کام کرتا۔ وہ 1000 کے 1000 جتنی کمائی لے کر آتے وہ ساری کی ساری فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے، صدقہ کر دیتے، ان میں سے ایک پیسہ بھی گھر نہ لے جاتے۔ اللہ نے سخاوت میں ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بہت بہادر اور طویل القامت اور اچھے تھے، اور آپس میں دوست بھی بہت تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر رضی اللہ دونوں موجود تھے، کبھی ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب جب دوڑے تو حضرت زبیر رضی اللہ آگے نکل گئے، اور آگے نکل کے کہنے لگے رب کعبہ، آگے نکل گئے اور کہنے لگے رب کعبہ کی قسم میں تو آپ سے آگے نکل گیا، یعنی میں جیت گیا۔ اس کے دوبارہ کچھ عرصے کے بعد دونوں کے اندر دوڑ ہوئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے تو فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم میں آپ سے آگے بڑھ گیا۔ حضرت حفص بن خالد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پہ جانے کا کہیں موقع ملا۔ ہم ایک چٹیل میدان سے جا رہے تھے اور کوئی لوگ بھی نہیں تھے، وہاں ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی۔ سفر کے دوران ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، تو انہوں نے مجھے کہا بھائی میرے لیے کوئی پردہ وغیرہ کرو، کچھ کرو، میں ذرا نہا لوں۔ اب جب انہوں نے نہانے کا سلسلہ کیا، کپڑے اتارے، کہتے ہیں کہ اچانک ایک نظر غلطی سے میری جو ہے نا اٹھی تو ان کے جسم پہ پڑ گئی، تو میں حیران ہو گیا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ خیر جب وہ نہا لیے اور واپس آئے تو میں نے کہا حضرت یہ آپ کے جسم کے جیسا جسم تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، ہر حصے میں زخم کا نشان، یعنی کہ تم نے دیکھ لیا؟ کہ جی میری نظر پڑ گئی تھی تو میں نے بھی دیکھ لیا۔ تو انہوں نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے اللہ کی قسم ان میں سے ہر زخم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لگا ہے اور اللہ کے راستے میں لگا ہے۔ یعنی اللہ کی قسم اس میں سے ہر زخم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لگا ہے، اللہ کے راستے میں لگا ہے۔ غزوہ خیبر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بے مثال شجاعت اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ وہ مشہور سردار مرحب جب مرا تو اس کا بھائی یاسر وہ غصے میں غیظ میں آیا اور میدان میں آ کے کہنے لگا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، حل من مبارز، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے گئے، مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ اب وہ یاسر بہت بڑا ہٹا کٹا اور ایک دیو ہیکل قسم کا بندہ تھا، خوب جو ہے وہ قدمند اور قوی اعضاء کا اور بہت موٹا تازہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جیسی بہادر خاتون اس وقت نبی علیہ السلام سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میرا لخت جگر آج شہید ہو جائے گا، دشمن تو اتنا قوی نظر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، زبیر اس کو مار دے گا۔ اور ایسے ہوئے لڑائی ہوئی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مرحب کے بھائی یاسر کو جو خود ایک بہت بڑا بہادر تھا اس کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تو جتنے غزوات تھے لڑتے رہے، غزوات میں شریک۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے ذرا غزوات سے رکے، بہت غمزدہ تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی اور مغموم رہتے تھے۔
لیکن ایک مجاہد نڈر بہادر یہ کیسے گھر زیادہ بیٹھ سکتا ہے؟ پھر یہ نکلے، اس کے بعد جگہ جگہ پھر مختلف غزوات میں شریک ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ شام پہنچے اور جنگ یرموک کے اندر ان کا مقابلہ دشمنوں سے ہوا۔ یرموک کے میدان میں جب شام کا فیصلہ ہو رہا تھا، آخری جنگ تھی، مسلمانوں کو اللہ نے شام عطا کر دیا تھا، اس کے بعد اب یہ میدان جنگ میں پہنچے تو سارا ان کو ہر آدمی جانتا تھا کہ کتنے بہادر اور کتنا عظیم شخص ہے، عام آدمی تو ہے نہیں۔ اب دشمنوں کا صف بڑی لمبی چوڑی اور مضبوط اور تعداد بڑی تھی۔ ان سے کسی نے کہا حضرت آپ بڑے بہادر اور بے باک ہیں، آپ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکلیں، درمیان میں سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے، تم نہیں نبھا سکو گے۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہم مرتے دم تک عہد نبھائیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ چند لوگ تیار ہو گئے، ابھی آگے بڑھے اور دشمن کے صفیں کھڑی ہوئی درمیان سے چیرتے ہوئے اتنی تیزی سے آگے نکلے کہ دشمن کی اگلی صف سے چلتے چلتے پچھلی صف کے کراس کر گئے، اور باقی جتنے عہد والے تھے پیچھے تھے سارے پیچھے رہ گئے، ایک بھی آگے نہیں پہنچ سکا اس وقت جہاں تک جہاں پہنچے۔ آسان کام تو نہیں ہے، دشمنوں کے تیر تلوار نیزے بھالے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور ادھر سے چند آدمی ادھر سے ہزاروں کی تعداد ہو اور ایسے گزرتے ہوئے جانا ہو درمیان میں سے، تو یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے لیکن عملاً بڑا مشکل کام۔ اور وہ جنہوں نے باتیں کی تھی وعدے کیے تھے وہ بھی عام آدمی نہیں تھے ہماری طرح کوئی، وہ بھی بہادر اور جری لوگ تھے، لیکن یہ ان سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو یہ تو جناب پورے لشکر کو ادھر سے کراس کر کے دوسری طرف نکل گئے۔ جیسے نماز کی صفیں لگی ہوتی ہیں نا، دشمن کے سامنے مسلمانوں کی صفیں بھی ایسے لگتی تھیں۔ اب سمجھیں کہ امام کے پاس بندہ کھڑا ہو اور اس نے 70 یا 80 صفیں پیچھے جانا ہو اور ہر بندہ اس کو روک رہا ہو، ذرا غور کیجیے پہنچے گا کوئی؟ ادھر تو تیر تلوار بھی تھے اور دشمن تھے، اب یہ نکل گئے پیچھے والا کوئی آ ہی نہیں سکا، اتنی ہمت ہی نہیں کر سکا۔ ارادہ تو کیا تھا انہوں نے سچا لیکن نہیں کر سکے عمل۔ اب یہ آگے نکلے تو کیا ہوا کہ اپنا لشکر تو پیچھے رہ گیا، درمیان میں دشمنوں کا لشکر۔ اب واپس آنا تھا تو واپسی پہ دشمنوں نے نرغے میں لے لیا اور ان کو گھوڑے کی باگ جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں آ گئی اور ان کو شدید زخمی کیا، اتنا زخم لگا کہ جسم بعد میں ٹھیک تو ہوا لیکن ایک زخم ایسا تھا جو گھڑا ہی پڑ گیا۔ ان کے جسم میں 3 بڑے زخم تھے، ایک یرموک میں لگا تھا، 2 غزوہ بدر میں لگے تھے۔ تو ایسے بہادر شخص ہے۔ شام کے بعد مصر فتح ہوا تو وہاں ایک جگہ تھی فسطاط، تو مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو مسلمانوں کے جنرل تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ کمک بھیجی جائے، تو انہوں نے 10,000 کا لشکر بھیجا اور 4 افسر بھیجے، فرمایا کہ ہر افسر 1,000 انسان کے برابر ہے، گویا 14,000 کی تعداد بھیج دی، جس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور 3 اور تھے حضرات۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ان 4 افسروں کے اوپر افسر بنا دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ آئے، آنے کے بعد چارج سنبھالا، خندق کا معائنہ کیا، کچھ لوگوں کو پیدل کچھ کو سوار، مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو تعینات کیا، منجنیقوں کو اپنے کام پہ لگایا اور انہیں پتھر برسانے شروع کیے، سارے چیزوں کو دیکھا اور محاصرہ کر لیا۔ 7 مہینے گزر گئے، 210 دن تقریباً، وہ شہر فصل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن کہنے لگے آج تو میں مسلمانوں پہ بس فدا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اکیلے جانے لگے اور سیڑھی لگائی، دشمنوں کے قلعے کے اوپر چڑھ رہے، چند صحابہ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ یہ چند لوگ دشمنوں یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا بھی رہے تھے اور اوپر پہنچے، جیسے ہی فصیل پہ پہنچے ان چند لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ان کو دیکھ کے پیچھے سارے مسلمانوں کے ہزاروں لوگوں نے اللہ اکبر کا جو نعرہ لگایا تو پورا میدان اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا۔ اندر جو لوگ تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید مسلمان اندر آ گئے، وہ بدحواسی میں آ گئے، یہ نیچے اترے، جا کے قلعے کا دروازہ کھولا اور مسلمان اندر آ گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زندگی انتہائی بہادر انسان کی زندگی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دیں،
اور پھر 36 ہجری میں شہید ہو گئے۔ جس نے شہید کیا وہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں، کیا کر کر آیا تو؟ مسلمانوں میں بعض فتنے بھی پیدا ہو گئے تھے جس میں مسائل بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔